السلام علیکم ویورز، آج کے اس ویڈیو میں آپ کو ہیمورائڈز کے بارے میں بتایا جائے گا اور آج کے اس ویڈیو میں آپ کو یہ بھی پتہ لگ جائے گا کہ ہیمورائڈز کی سرجری کیسے کی جاتی ہے، سرجری کے بعد آپ کے جسم کے ساتھ کیا کیا پیچیدگیاں ظاہر ہو سکتی ہیں اور اگر آپ اس سرجری سے بچنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے مؤثر اقدامات کیا ہیں۔ یہ تمام تر باتوں کو جاننے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک دیکھنا بہت ضروری ہے، تو چلیں ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ ہیمورائڈ ایک سرجری ہے جو کہ بواسیر کو دور کرنے کے لیے کی جاتی ہے، اور اگر آپ کے ڈاکٹرز آپ کو مشورہ دیتے ہیں کہ آیا آپ دوائیوں کا استعمال سے بھی کوئی فائدہ نظر نہیں آ رہا تو آپ کو آپریشن کی تجویز دی جاتی ہے۔ بواسیر جسے ڈھیر بھی کہا جاتا ہے، سوجی ہوئی رگیں ہیں جو ملاشی یا مقد کی نالی کی سطح پر ظاہر ہوتی ہیں۔ مقد کی نالی کے داخلی راستے کے قریب سوجی ہوئی رگ کو بیرونی بواسیر کہتے ہیں، جبکہ ملاشی کے اندر سوجی ہوئی نس کو اندرونی کہا جاتا ہے۔ اندرونی بواسیر کی درجہ بندی کی بنیاد پر مزید 4 شاخیں ہیں، جیسے کہ پہلے درجے کی اندرونی بواسیر وہ ہے جو ہمیشہ ملاشی کے اندر رہتی ہے، یعنی کہ ہمارے رینل کینال کے اندر موجود ہوتی ہے۔ دوسری درجے کی اندرونی بواسیر وہ ہے جو سوچال کے دوران ملاشی کے باہر پھیل جاتی ہے اور پھر خود بخود ملاشی کے اندر واپس آ جاتی ہے۔ تیسری اندرونی بواسیر آنتوں کی حرکت کے دوران ملاشی کے باہر پھیل جاتی ہے اور پھر اسے ملاشی میں واپس دھکیلنا ضروری ہو جاتا ہے۔ اور چوتھے درجے کی اندرونی بواسیر ہمیشہ کو زیادہ ریشے والی غذا کھانے کے ساتھ ساتھ صحت یابی کے دوران قبض سے بچنے کے لیے کافی مقدار میں قبض کشا ادویات دی جاتی ہیں، جو دوائیوں کا سلسلہ تقریباً 2 ماہ تک جاری رہتا ہے۔ ڈاکٹر مریض کو ان کے طریقہ کار کے بعد کے دنوں میں زیادہ آرام دہ بنانے کے لیے گرم غسل اور ادویات کا مشورہ دیتے ہیں۔ اس سرجری سے گزرنے والے زیادہ تر لوگوں کا طریقہ کار یہ ہے کہ وہ لوگ اسی دن گھر چلے جاتے ہیں، تاہم بعض صورتوں میں مریض ہسپتال میں 1 یا 2-3 دن رہ سکتا ہے۔ اس طرح یہ بھی ضروری ہے کہ اگر اس کے مضر اثرات ہوں، جیسے تیز بخار کا ہونا، درد کی شدت کا زیادہ ہونا، زخم کی ناکاسی ہونا، سرخی یا سوجن ہونا، تو مریض کو فوری طور پر اپنے ڈاکٹر سے رابطہ کرنا چاہیے۔ بواسیر ایک انتہائی عام مسئلہ ہے جس کا بروقت علاج کرنا ضروری ہے تاکہ اس کی پیچیدگیوں سے بچا جا سکے۔ اس تکلیف دہ آپریشن سے بچنے کے لیے اپنی خوراک میں زیادہ سے زیادہ فائبر اور پوٹاشیم کا استعمال کریں، جس سے آپ کو قبض نہیں ہوگی، اور جتنا زیادہ ہو سکتا ہے پانی کا انٹیک زیادہ سے زیادہ کریں، کم از کم 8 سے 12 گلاس۔ 8 سے 12 گلاس پانی پینے سے ہمارے جسم میں قبض ہونے کی شرح بہت حد تک کم ہو جاتی ہے۔ اور ایسے پھلوں اور سبزیوں کا استعمال کریں جو قبض کشا ہوں، جیسے کیلا، امرود، ڈیری پروڈکٹس، تاکہ آپ لوگ قبض سے بچ سکیں۔ امید ہے یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت انفارمیٹیو ہوگی۔ مزید ایسی انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے فوکس اینڈ ہیلتھ کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو پریس کر ہرگز نہ بھولیے گا۔